وہ اس وقت شدت سے روتی ہوئی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی فریاد تھی کہ وہ ظالم بنا شخص جو اس کے جسم و جان کا مالک بنا تھا، اس کے وجود کو تسخیر کر چکا تھا، اس کے دل کا مکین تھا، اسے اپنے نام سے الگ نہ کر دے۔ وہ طلاق جیسے لفظ بھی منہ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ کس قدر خوش اور پرسکون تھی اس کی حسین قربت میں، وہ تو جان وارتا تھا اس پر۔ لیکن اس رات اپنی خالہ زاد کی سازش کا شکار بنتی وہ معصوم لڑکی، اس کی جھوٹی تصاویر اس کے شوہر کے نمبر پر جس انداز میں بھیجی گئی تھی، اس پر بہتان لگایا گیا کہ وہ غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتے میں محبت ہے تم سے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں سے فجر کی اذانیں ٹکرائی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے برابر میں سوئے سالک کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ در آئی تھی۔ میر اپنے ادھیرے سے اس کی جانب کروٹ لی تھی اور اپنی نگاہیں سالک کے چہرے پر ٹکائی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سالک کی بھاری سانسیں کمرے کے خاموش فضا میں گونج رہی تھیں۔ میرب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو مزید بکھیرا تھا۔ سالک نیند میں ہلکا سا کسمسایا تھا۔ میرب کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس نے دانتوں تلے لب دبائے، ایک بار پھر اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ اب کی بار سالک نے نیند سے بوجھل پلکیں کھول کر اپنی متاع جان کی جانب دیکھا۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ سالک نے بازو پھیلا کر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ میرب کا نازک سا وجود سالک کے لمبے چوڑے وجود میں جیسے چھپ سا گیا تھا۔ میرب کے دل کی دھڑکنیں پل بھر میں ہی منتشر ہوئی تھیں۔ سالک نے اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گہری سانس بھری تھی اور اس کے خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ میرب اس کی باہوں میں کسمسا کر رہ گئی۔ سالک، چھوڑیں مجھے۔ میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سالک کی اس قدر نزدیکی پر اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ سالک نے اس کی بات سن کر اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ سالک، مجھے نماز پڑھنی ہے، فجر ہو گئی ہے، میرب نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ سالک کی گستاخیاں لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ سالک نے اس کی بات سن کر اس کی سراہی دار گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کی پلکوں کو دھیرے سے چھوا تھا۔ تم کیوں مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں؟ سالک نے محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرب کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ سالک کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوس کے قزح کے رنگ کھلے ہوئے تھے اور سالک کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے صرف محبت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، اس نے پورے خاندان کے خلاف جا کر میرب سے شادی کی تھی، ورنہ کوئی بھی میرب اور سالک کے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا، کیونکہ میرب کی منگنی پہلے ہی اس کے خالہ زاد کزن سے ہو چکی تھی۔ سالک، پلیز چھوڑے نا، میرب نے اس کی بڑھتی شدتوں سے ہلکان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سالک اس کے لہجے میں چھپی تھکن دیکھ کر اس سے دور ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، ابھی تو تمہیں بخش رہا ہوں، سالک نے اس کے وجود پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تھا اور بیڈ پر اوندھا لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ آپ بھی اٹھ جائیں، میرب نے اسے دوبارہ سوتے دیکھ کر کہا تھا۔ بس 2 منٹ میں اٹھ رہا ہوں، سالک نے نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے کہا تھا۔ میرب اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا صوفے پر بکھرا ہوا تھا۔ اس کی قیمتی جیولری ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلی ہوئی تھی۔ سالک کی شیروانی بھی اس کے عروسی جوڑے کے ساتھ صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ میرب کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ صبح کا سورج دھیرے دھیرے طلوع ہونے لگا تھا۔ یہ سورج ان دونوں کی زندگیوں میں بہت سی خوشیاں لے کر آیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ان دونوں کی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ ان دونوں کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لی جائے گی۔ ان دونوں کی زندگیوں میں اندھیرے بھر دیے جائیں گے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ میرب گہرے گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کر آنے والے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سالک اس وقت نہ جانے کہاں تھا۔ امینہ بیگم کی کاٹدار نگاہیں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ میرب نے بھی ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری محسوس کر لی تھی۔ اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ ایک رات کی دلہن تھی اور اگلی صبح ہی اپنی ساس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ رہی تھی۔ بات سنو میری کان کھول کر،
امینہ بیگم نے کڑک لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ میرب نے گھبرا کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی تم سے آج شادی صرف اس کی ضد سے مجبور ہو کر کی ہے، اس لیے تمہیں زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امینہ بیگم نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میرب ہکا بکا سی اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی جو ساس بن کر اپنا روپ ہی بدل بیٹھی تھی۔ میرب کے حلق میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اس کی ماں اور اس کی پھپھو کی کبھی نہیں بنی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ انبن اس کی طرف بھی منتقل ہو جائے گی۔ تم صرف سالک کی پسند سے اس گھر میں آئی ہو، اس لیے یہ کبھی مت بھولنا کہ تم میری پسند نہیں ہو۔ میں نے تو اس کے لیے ہمیشہ سے اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچا تھا، مگر جانے اسے تم میں کیا پسند آیا۔ امینہ بیگم کے لہجے میں صرف نفرت بول رہی تھی۔ میرب کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کے آنسو کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت رو کر اپنا کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اسی اثنا میں سالک کو اس نے آتے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئی تھی۔ میرب کی منگنی اس کے خالہ احتشام سے ہو چکی تھی، مگر میرب اس منگنی سے خوش نہیں تھی۔ احتشام اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرب نے اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر یہ منگنی تو کر لی تھی، مگر اس رشتے پر اس کا دل کبھی خوش نہیں ہو سکا تھا۔ وہ مارے باندھے اس رشتے میں بندھی تھی، مگر وہ کبھی اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکی تھی، اس لیے اسے احتشام کے ساتھ کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ جن دنوں میرب اور احتشام کی منگنی ہوئی تھی، سالک ان دنوں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اس نے میرب کی منگنی کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حالانکہ وہ اس بارے میں اپنی ماں امینہ بیگم سے بات کر چکا تھا کہ وہ میرب کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر پھر بھی اس کی منگنی احتشام سے ہو گئی تھی۔ اسے اپنے گھر واپس آنے کے اگلے دن تک بھی میرب کی منگنی کی خبر نہیں ہوئی تھی، مگر اگلے روز شام کو اس کے ماموں اور ممانی میرب کی منگنی کی مٹھائی لے کر ان کے گھر پہنچے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے شکوہ کنا نگاہوں سے اپنی ماں کی سمت دیکھا تھا۔ امینہ بیگم نے بے ساختہ ہی اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماموں اور ممانی چلے گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بے بس سا کھڑا تھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں میرب کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے کیسے اس کی منگنی کسی اور سے ہونے دی؟ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ان سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ آپ نے اس منگنی کو ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے ایک بار تو مجھے بتایا ہوتا، میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا، مگر آپ نے مجھے لاعلم رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری خوشی صرف میرب میں ہے۔ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے لفظوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میرب نے کب اس کے دل میں جگہ بنائی تھی اور وہاں پورے شان سے براجمان ہوئی تھی۔ اس نے اس احساس کو خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے وہ نازک سی میرب بہت اچھی لگتی تھی، اور پھر ایک روز اس نے اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کر دیا تھا۔ امینہ بیگم ہمیشہ کی طرح سالک کو اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کے لیے رضامند کر رہی تھیں، تو سالک نے ان کے سامنے میرب کا نام رکھ دیا تھا۔ امی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں تو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالک نے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے امینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ سالک کی بات سن کر امینہ بیگم کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی تمہارے چھوٹے ماموں سے بات کرتی ہوں اور ان سے ایمن کا رشتہ تمہارے لیے مانگتی ہوں۔ وہ تو کب سے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں اپنے منہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگوں۔ امینہ بیگم کے لہجے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ امی، آپ چھوٹے ماموں سے نہیں بلکہ بڑے ماموں سے بات کریں۔ میں میرب کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ دونوں ہی آپ کی بھتیجیاں ہیں۔ سالک نے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ سالک کی بات سن کر امینہ بیگم کے چہرے کا رنگ پل بھر میں ہی بدل گیا تھا۔ انہوں نے ناگواری سے سالک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بہت پہلے سے ہی کھٹک گئی تھیں، اس لیے جلد از جلد سالک اور ایمن کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں، مگر آج سالک نے خود اپنے منہ سے میرب کا نام لے دیا تھا۔ اسی وقت سالک کے فون پر کسی کی کال آئی تھی۔
وہ اپنی ماں کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا اور فون کان سے لگاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ امینہ بیگم کے چہرے پر ناگواری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منگنی میرب کی ہی پسند سے ہوئی ہے۔ امینہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ سالک نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جس لڑکی کو وہ سالوں تک چپکے چپکے چاہتا رہا تھا، وہ لڑکی تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس کا دل لمحے میں ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ سالک ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ شوق تھا اور اب اس کے دکھ میں یہ دکھ بھی شامل ہو گیا تھا کہ میرب تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میرب کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرب کسی اور کو پسند کر سکتی ہے۔ اس روز خاندان کے سبھی افراد حسن صاحب کے گرد جمع تھے۔ امین بیگم بھی سالک کو زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سالک ان کی ضد پر مارے باندھے ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ سالک وہاں سب سے بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل بالکل بھی اس محفل میں نہیں لگ رہا تھا، تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں چلا آیا تھا۔ تم میری منگیتر ہو، منگنی ہو چکی ہے ہم دونوں کی، اب تم مجھے اس طرح سے نخرے نہیں دکھا سکتی ہو، سمجھی؟ لان کے ایک کونے میں سے اسے احتشام کی پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ سالک نے بے حد حیرت سے اس سمت دیکھا تھا اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ لان کی اس سمت بڑھا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ بھونچکا رہ گیا۔ احتشام نے بے حد سختی سے میرب کا بازو جکڑا ہوا تھا اور اسے انتہائی غصے سے گھور رہا تھا۔ چند لمحے تو سالک کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مارے حد تک کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سالک اس وقت اندھیرے میں کھڑا تھا جب ہی احتشام اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ تمہارا یہ غرور اور نخرہ توڑنے کے لیے ہی میں نے تم سے منگنی کی ہے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم مجھے اس طرح سے نظر انداز کرو گی اور میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا؟ احتشام نے میرب کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ میرب کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی تھی۔ وہ احتشام کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیا سوچ کر تم مجھے نظر انداز کر رہی تھی؟ بولو، جواب دو۔ احتشام نے میرب کے سرخ پڑتے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے سختی سے سوال کیا تھا۔ جب سے میرب اور احتشام کی منگنی ہوئی تھی، احتشام میرب کو کئی کالز کر چکا تھا، مگر میرب نے اس کی ایک کال بھی نہیں اٹھائی تھی، اور اب وہ اسے دھوکے سے لان میں بلا کر اس سے باز پرس کر رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے کاٹ کا الو سمجھ رکھا تھا کہ تم مجھے نظر انداز کرو گی اور میں پھر بھی تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا؟ احتشام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرب کا کیا کر دے، اور سالک اس سے زیادہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے میں بفرا ہوا آگے بڑھا تھا اور بنا سوچے سمجھے ایک مکہ احتشام کے چہرے پر جڑا تھا۔ احتشام اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اسے یوں زمین پر گرتا دیکھ کر میرب کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانی سے کبھی سالک کو دیکھ رہی تھی اور کبھی زمین پر گرے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ احتشام کا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی؟ سالک نے بنا سوچے سمجھے احتشام کو زمین سے اٹھا کر ایک اور مکہ اس کے چہرے پر جڑا تھا۔ شور کی آواز سن کر گھر میں موجود سب لوگ لان میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ احتشام کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میرب میری منگیتر ہے، میں اس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کروں میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ احتشام نے سالک کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پوری قوت سے دھکا دینے کے باوجود بھی سالک اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ میرب کی جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میرب کے چہرے کا رنگ پل پل سفید پڑتا جا رہا تھا۔ تم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، سمجھے؟ بدلے میں سالک نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ احتشام نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے میرب کے دامن پر کیچڑ اچھالی تھی، جبکہ وہ خود بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ غصے میں سب کچھ بھول گیا تھا اور اس نے میرب کے کردار پر حملہ کیا تھا۔ میرب نے ڈوبتی ہوئی نظروں سے احتشام کی سمت دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جو بھی تھا وہ اس کی منگیتر تھی، وہ اسے یوں بھرے مجمع میں ذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سالک اس کی بات سن کر ایک بار پھر سے اسے مارنے کے لیے دوڑا تھا، مگر اس بار حسن صاحب درمیان میں آئے تھے اور انہوں نے سالک کو روکا تھا۔
تم دونوں کو یوں جنگلیوں کی طرح لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ہے انسانوں کی طرح بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ حسن صاحب نے کڑی نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب یہاں کوئی بات نہیں ہوگی، میں میرب کے ساتھ اپنا رشتہ یہیں ختم کر رہا ہوں۔ مجھے ایسی بدکردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی جس نے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ احتشام نے اپنے ہونٹوں پر بہتا خون صاف کرتے ہوئے میرب کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اگر آپ کی بیٹی اس منگنی پر راضی نہیں تھی تو آپ کو ہم سے یہ رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ احتشام کی ماں نے بھی میرب کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلی گئیں، جبکہ حسن صاحب وہیں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ سالک نے ہی سب لوگوں کو پوری بات بتائی تھی کہ احتشام کا رویہ میرب کے ساتھ کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ میرب اور احتشام کی منگنی ختم ہو چکی تھی، مگر احتشام نے جو داغ میرب کے دامن پر لگایا تھا اسے دھونا بہت مشکل تھا۔ لوگ ان دونوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ سالک اور میرب کا نام ایک ساتھ جوڑا جا رہا تھا، جبکہ میرب اس سب میں بالکل ہی بے قصور تھی۔ آخرکار سالک کے مجبور کرنے پر امینہ بیگم میرب کے گھر اس کا رشتہ لے گئی تھی۔ حسن صاحب نے فوراً ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، حالانکہ اس فیصلے پر سبھی لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ احتشام کی باتیں سب کو صحیح معلوم ہونے لگی تھیں، مگر حسن صاحب نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں میرب کے لیے سالک سے بہتر اور کوئی نہیں لگا تھا۔ شادی کے بعد انہوں نے میرب کے چہرے کے کھلتے ہوئے رنگ دیکھے تو انہیں اپنا فیصلہ صحیح معلوم ہوا تھا۔ سالک نے میرب کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میرب امینہ بیگم کی کڑوی کسیلی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی اور انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ اپنی خدمت سے ان کا دل موم کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر امینہ بیگم اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ سالک، میں کب سے آپ کو انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی گھر آ جائیں، میرب نے فون پر سالک سے کہا تھا۔ میرب کی آواز سن کر سالک کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اور آپ میرا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ سالک نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے محبت سے اس سے سوال کیا تھا۔ آپ بھول گئے آج کیا تاریخ ہے؟ میرب کی ناراض سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ کیا تاریخ ہے؟ آج مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، سالک نے شرارت سے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج ہماری شادی کو 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ جلدی گھر آئیں گے۔ میرب نے کچھ ناراضگی سے جواب دیا تھا۔ مجھے سب یاد ہے میری جان، میں بس 1 آدھ گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، سالک نے محبت اور نرمی سے کہا تھا اور فون رکھ دیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا تھا۔ سالک نے یوں ہی بے دھیانی میں موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں موبائل کی سکرین پر جمی ہوئی تھیں اور خطرناک حد تک سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس کے سر پر بیک وقت کئی آسمان گر پڑے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے جل اٹھا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی نگاہوں کے سامنے میرب اور احتشام کی تصویریں تھیں۔ ان تصاویر میں میرب اور احتشام بے حد نزدیک تھے، یہاں تک کہ یہ نزدیکی ان کے تعلق کی مضبوطی کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ سالک نے کسی اچھوت کی طرح اپنے موبائل کو دور پھینکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کی کیفیت میں گھرا وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اس کا دل لمحہ لمحہ ڈوب رہا تھا۔ اپنی بیوی کو یوں کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، یہ کوئی سالک کے دل سے پوچھتا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کی آنکھوں میں لمحوں میں ہی نمی ابھری تھی، مگر اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا، یہاں تک کہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گھنی داڑھی کو بھگونے لگے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مرد اپنی محبت کو یوں کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر خود کو بے حد کمزور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل کٹ کر 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ جس محبت کو پا کر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، اسی محبت نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے لیپ ٹاپ کی سکرین کو گھورتا رہا تھا۔ میرب سے بات ہونے کے بعد وہ جلد از جلد اپنا کام نپٹانا چاہتا تھا تاکہ جلدی سے میرب کے پاس جا سکے، مگر اب تو اسے اپنے پہلو میں دل بھی دھڑکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یکدم ہی ہر طرف ویرانی سی چھا گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے حواس مجتمع کرتا ہوا ہوش میں آیا تھا اور زمین پر گرا ہوا اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ اسے یہ تصویریں احتشام کی بہن فاریہ کے نمبر سے موصول ہوئی تھیں۔ اس نے اسی وقت فاریہ کے نمبر پر کال کی تھی۔ دوسری جانب پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ تصویریں دیکھ کر فوراً ہی مجھے کال کرو گے، مگر تم نے تو 3 گھنٹے گزار دیے۔
فاریہ کی استہزائیہ آواز ابھری تھی۔ سالک نے بے حد اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ سالک کو خود بھی اپنی آواز لڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیوی کی ایک اصلیت ہے، فاریہ نے صفاق لہجے میں کہا تھا۔ بکواس ہے، جھوٹ ہے یہ سب۔ میرا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ سالک حلق کے بل دھاڑا تھا۔ سالک، تمہارے اس طرح سے چیخنے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، اور وہ اب بھی تم سے چھپ کر اپنے پہلے منگیتر سے ملتی ہے۔ احتشام بھائی اور اس کا تعلق آج بھی قائم ہے۔ فاریہ سے منہ کے بل گرانے کے لیے بےتاب تھی۔ میں تمہاری بات کا یقین کیوں کروں؟ سالک نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں۔ تمہاری سو کالڈ بیوی تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر تمہاری ناک کے نیچے اپنے سابقہ منگیتر سے مل رہی ہے، اور یہ تصویریں زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے جب وہ تم سے اپنے باپ کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی تو وہ بھائی سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی۔ یہ تصویریں جبھی کی ہیں، اور اس سے پہلے بھی نہ جانے وہ کتنی ہی بار بھائی سے مل چکی ہے۔ فاریہ کے لفظوں نے اسے جلتے کوئلوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سانس بھی لے رہا تھا تو اسے اذیت ہو رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے فون اپنے کان سے ہٹا کر دور پھینکا تھا اور بے بسی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھرا تھا۔ میرب سالک کے نمبر پر کتنی ہی کالز کر چکی تھی، مگر سالک نے اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی سالک سے آخری بات شام 7 بجے کے قریب ہوئی تھی، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے، مگر سالک کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امینہ بیگم اپنے چھوٹے بھائی کے گھر رکنے گئی ہوئی تھی۔ ایسے میں میرب پورے گھر میں بالکل تنہا تھی۔ اب تو اسے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ آج اس نے سالک کی فرمائش پر سرخ رنگ کی ساڑی زیبتن کر رکھی تھی، اور اس کی پسند کا کھانا بنا رکھا تھا، اور ساتھ ہی کمرے کے وسط میں رکھے صوفوں کے درمیان چھوٹی سی ٹیبل پر کیک بھی رکھا ہوا تھا جس پر 2 month اینیورسری لکھا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ سالک کے نمبر پر بیل تو مسلسل جا رہی تھی، مگر اس نے ابھی تک اس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ میرب کو صحیح معنوں میں پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ آج سے پہلے سالک نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ اگر اسے گھر آنے میں دیر ہو رہی ہوتی تو وہ فون کر کے میرب کو آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ میرب کا دل بری طرح سے بیٹھنے لگا تھا، اور اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اوائل جنوری کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں وہ باریک سی شفون کی ساڑی پہنے بیٹھی تھی، جس کا بلاؤز بھی سلیو لیس تھا، مگر اسے اس وقت اپنی فکر نہیں تھی۔ وہ سالک کی پریشانی میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں سالک کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سالک کو دیکھ کر میرب بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی جان میں جان واپس آئی تھی۔ وہ تڑپ کر سالک کی طرف بڑھی۔ کمرے میں موم بتیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس ہلکی سی روشنی میں سالک کے چہرے کے تاثرات واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سالک، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ اگر آپ کو دیر ہو رہی تھی تو آپ مجھے کال کر دیتے۔ میرب نے سالک کا ہاتھ تھام کر پریشانی سے کہا تھا، مگر اگلے ہی پل اسے اندازہ ہوا کہ سالک کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ اس سرد موسم میں بھی سالک محض شرٹ پہنے کھڑا اجنبی نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اس کی خاموشی سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ سالک، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں تھے؟ اب تک میرب نے اس کا بازو تھام کر اسے ہلایا تھا، مگر سالک اب بھی ساکت سا اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سالک کی نگاہیں میرب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خالص ذہن کے عالم میں اسے تک رہا تھا۔ میرب اس سے کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرب اور احتشام کی قابل اعتراض تصویریں ناچ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ تو سرد ہو رہے تھے، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میرب کو بھی اس کی دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ سالک، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میرب نے ایک بار پھر سے اس کا بازو ہلا کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش کی تھی۔ سالک کو اس کے ہاتھوں کا لمس جلتا ہوا لگا تھا، اور پھر ایک دم سے اسے ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ ٹھنڈک اسے اپنی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی طرح کی سوچیں اس کے ذہن پر وارد ہو رہی تھیں، اور پھر اتنی دیر بعد اس نے جھانک کر میرب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں وہ اس کے لیے فکر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔
اس نے میرب سے چند قدم دور ہو کر اس کے سراپے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں کمال لگ رہی تھی، مگر آج میرب کا اس قدر حسن بھی اسے اس کی جانب مائل نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کا منہ اس قدر سختی سے تھاما تھا کہ میرب کے منہ سے بے ساختہ ہی سسکی نکلی تھی۔ اس نے حیرانی سے سالک کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی آنکھوں میں وحشت اور جنون لیے اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محض اجنبیت ہی دکھائی دی تھی۔ وہ پہلی بار سالک کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ رہی تھیں۔ میرب کا بازو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی سختی سے جلنے لگا تھا۔ سالک، میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، میرب نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس نے اب تک صرف سالک کی محبت دیکھی تھی، وہ صرف سالک کے لہجے کی نرمی سے واقف تھی۔ اس نے سالک کو کبھی بلند آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج سالک کے بدلے ہوئے روپ نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی پل سالک نے اس کا بازو چھوڑا تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ رکھ کر اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ میرب اس کے بھاری ہاتھ کی تاب نہیں لا سکی تھی اور بل کھا کر ٹھنڈے فرش پر گری تھی۔ کمرے میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ اب وہاں صرف تھپڑ کی گونج باقی تھی۔ میرب کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ ساکت سی فرش پر گری تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بے یقینی بھرے سالک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو اس پر جان چھڑکتا تھا، اس پر ذرا سی خرونچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج اسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل سالک نے جھک کر میرب کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ میرب اس قدر صدمے میں تھی کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، کیوں؟ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم میرا نہیں بنا سکی؟ سالک پوری جان سے اس پر دھاڑا تھا۔ میرب کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ سکی تھی۔ وہ گمسم سی حیران سی سالک کو دیکھ رہی تھی۔ غصے سے سالک کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میرب کا دماغ اس قدر سن ہو چکا تھا کہ وہ سالک کی کوئی بھی بات سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ بولو، جواب دو مجھے، کیوں دھوکہ دیا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم نے اپنے سابقہ منگتر سے تعلق رکھا؟ وہ ایک بار بھی پھر پوری جان سے دھاڑا تھا، یہاں تک کہ اس کے دماغ کی نسیں پھولنے لگی تھیں۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پہ بہنے لگے تھے۔ اسے اپنے گال پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ میرب کے گال پر سالک کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ سالک، میرب کے منہ سے محض سالک کا نام ہی برآمد ہو سکا تھا۔ اس کا شوہر اس کے سابقہ منگیتر کا نام لے کر اس پر الزام لگا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ تھپڑ کا درد زیادہ تھا یا پھر اس الزام کی اذیت زیادہ تھی۔ سالک، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرب کے منہ سے ٹوٹا پھوٹا سا جملہ ادا ہوا تھا۔ سانس اس کے سینے میں گھٹنے لگی تھی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے یہ ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے شادی کے محض 2 ماہ بعد ہی سالک کا یہ روپ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا دل ریزہ ہوا تھا۔ اس رات جب سالک نے احتشام کی بدتمیزی سے میرب کو بچایا تھا تو میرب اس کی شکر گزار ہوئی تھی، مگر وہ تو اس کے ساتھ احتشام سے زیادہ بدتر سلوک کر رہا تھا۔ ایک مان تھا جو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ سب کچھ جیسے بکھر سا گیا تھا۔ سالک نے اسے کسی اچھوت کی مانند خود سے دور پھینکا تھا اور اپنی جیب سے فون نکالا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ساری تصویریں میرب کی آنکھوں کے سامنے کی تھیں۔ ان تصویروں میں میرب اور احتشام کی نزدیکی بہت سی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ میرب کا سانس اٹک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کی سمت دیکھ رہی تھی۔ بولو، جواب دو، کیا ہے یہ سب؟ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ تعلقات بڑھائے؟ سالک نے اپنا فون کھینچ کر دیوار پر مارا تھا اور میرب پر بری طرح سے چیخا تھا۔ میرب کے حلق میں گرہیں سی پڑنے لگی تھیں۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر آنکھوں سے بہنے والے آنسو اسے کچھ بھی بولنے کی اجازت ہی کب دے رہے تھے۔ سالک، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اب محض اتنا ہی بول سکی تھی۔ کیا تم پچھلے ہفتے مجھے بتائے بغیر اپنی خالہ کے گھر گئی تھی؟ سالک نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ سالک کا سوال سن کر میرب نے بے حد حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے ہفتے اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، اور اس نے یہ بات سالک کو نہیں بتائی تھی صرف اس ڈر سے کہ کہیں سالک کو برا نہ لگے۔ میں امی کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی۔ سالک نے بے اختیار ہی گہری سانس لی تھی اور اس سے چند قدم مزید دور ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ میں کس قدر بے وقوف تھا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ تم اور احتشام ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ یہ منگنی تمہاری پسند اور مرضی سے ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سچائی سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔
کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگر تم احتشام کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا۔ مگر خیر، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تم اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، مجھ سے شادی کرنے کے اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تمہیں اس سے یوں چھپ چھپ کر ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سالک کے الفاظ تیزاب کی صورت اس کی سماعتوں میں گھلے تھے۔ وہ اسے اپنی سچائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے تک رہی تھی، متحیر اور شل سی اسے اپنی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھوں سے چھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہرٹ تھا، وہ سمجھ سکتی تھی، مگر کیسے وہ اسے یوں اپنا فیصلہ سنا سکتا تھا؟ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ سالک، یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ میرب ہوش میں آتے ہوئے سالک کی طرف بڑھی تھی، مگر سالک اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ میرب کے وجود پر ڈالی تھی۔ مجھے آج تم سے اور تمہارے اس وجود سے نفرت ہو رہی ہے۔ مجھے تمہاری موجودگی سے گھن آ رہی ہے۔ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ سالک نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد نفرت سے کہا تھا، اور پھر ٹیبل پر رکھا ہوا کیک دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کیک اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ خود پر اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے نکل آیا تھا اور پیچھے میرب سناٹوں میں گھری رہ گئی تھی۔ وہ رات میرب نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ پورے کمرے کی حالت ابتر ہو چکی تھی، موم بتیاں بجھ چکی تھیں، زمین پر گرے کیک کے ارد گرد چونٹیاں منڈلا رہی تھیں۔ سالک کا فون دیوار کے ساتھ ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور میرب خود نیچے زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے پپوٹے سوج رہے تھے، گال پر انگلیوں کے نشان مزید واضح ہو گئے تھے، سیاہ ریشمی بال بکھر سے گئے تھے اور اس کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ سالک پوری رات گھر نہیں آیا تھا۔ میرب نے ایک بار بھی اپنی نگاہیں دروازے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہیں سکی تھی۔ کچھ دیر بعد سالک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سرد نظروں سے میرب کی طرف دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ میرب کو اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محض نفرت اور بیزاری ہی دکھائی دی تھی، جسے سالک یکسر نظر انداز کرتا ہوا الماری کی طرف بڑھا تھا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ساری رات کہاں تھا، میرب کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھتا ہوا باہر نکلا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ میرب خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سالک کے سامنے آئی تھی۔ میں رات کو گھر آؤں تو مجھے تمہاری شکل نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ میرے آنے سے پہلے تم میرے گھر سے چلی جانا، کیونکہ میں اب تمہیں مزید اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سالک نے میرب کی جانب دیکھے بغیر ہی کہا تھا، سالک، آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ میں خالہ کے ہاں گئی ضرور تھی، مگر امی کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ خالہ کی طبیعت خراب تھی۔ میں آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ میرب سالک کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سالک نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرب سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ مجھے تمہارے کسی بھی جھوٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اب تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، سالک نے حد تک آمیز لہجے میں کہا تھا۔ میرب نے ہاری ہوئی نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیا اس کی محبت اس قدر کھوکھلی تھی کہ چند جھوٹی تصویروں نے اس کی محبت کو مکمل طور پر ختم کر دیا؟ میرب کو لگا کہ آج وہ ہار گئی ہے۔ اس نے کبھی احتشام سے محبت نہیں کی تھی۔ احتشام اس کے گھر والوں کی پسند تھا، اور سالک سے اسے محبت نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ اس کی محبت پاک تھی۔ سالک اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، پھر وہ کیسے اس کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگا سکتا تھا؟ سالک، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں بے قصور ہوں، میرب نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ سالک کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ تو مجھے اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جس روز تم اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ لان میں اکیلی مل رہی تھی۔ میں ہی تمہارے معصوم چہرے کو دیکھ کر بے وقوف بن گیا، مگر اب مزید تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ سالک نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے جواب دیا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا۔ دن کی روشنی میں اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان مزید واضح ہو رہے تھے۔
سالک کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ تو اس لڑکی سے جی جان سے محبت کرتا تھا. وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا؟ اس نے بے اختیار ہی خود کو کوسا تھا. سالک نے اذیت سے آنکھیں میچیں. اس بار اس نے میرب کو مخاطب کیا تو اس کا لہجہ نرم تھا. میرب، پلیز مجھے مزید امتحان میں مت ڈالو. میں نے تم سے سچی محبت کی تھی. تمہیں اپنا سب کچھ جانا تھا. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو. اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا پچھتاوا ہے تو ہم سب کچھ یہیں ختم کر دیتے ہیں. میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر میرے دل کی تکلیف کا بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. میں بے حد اذیت میں مبتلا ہوں. تم میری محبت تھی. وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا. میرب ساکت سی اسے سن رہی تھی. میرے آنے سے پہلے تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے جاتا نہیں دیکھ سکوں گا، اور تمہیں روکنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے. وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ رہا تھا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا. میرب سن سی کھڑی رہ گئی. یہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اسے اپنی زندگی ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ سارا دن اسی حالت میں بیٹھی رہی تھی. یوں لٹ کر اپنے گھر جانے کا اس میں حوصلہ بالکل بھی نہیں تھا. وہ اس الزام کو لے کر کس منہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے جاتی اور یہ کہتی کہ احتشام اور اس کی قابل اعتراض تصویریں اس کے شوہر کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے. اس کا دل کوئی مٹھی میں جکڑ رہا تھا. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے مسلا تھا. مغرب کی اذانیں سنائی دیں تو وہ ہوش میں آئی تھی. اس نے ایک نظر بکھرے ہوئے کمرے کی سمت دیکھا تھا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس نے کمرے کی حالت سنواری تھی اور پھر خود کو آئینے میں دیکھا تھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ اب سالک کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے الماری کھول کر اس میں سے اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر نکلی اور خود کو آئینے میں دیکھا. وہ کل رات سے اب تک مسلسل رو رہی تھی. اب تو اس کے آنسو بھی سوکھنے لگے تھے. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی. وہ اس وقت شدت سے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی. اس کے لبوں پر بس ایک ہی فریاد تھی کہ اس کے کردار پر لگا یہ داغ دھل جائے. وہ اس داغ کو اپنے کردار پر لے کر زندہ نہیں رہ سکتی تھی. وہ سجدے میں گری پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں. مگر دل کا درد تھا کہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. وہ ظالم شخص اس کے جسم و جان کا مالک تھا، اس کے وجود کو تسخیر کر چکا تھا اور اب اس کے وجود سے اپنی نگاہیں پھیر لینے کے در پہ تھا. وہ اس کے دل کا مکین تھا. وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا. اسے بس یہی تھا کہ کہیں وہ اسے اپنے نام سے الگ نہ کرتے. وہ طلاق جیسا لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی. پھر وہ کیوں اس پر ظلم کر رہا تھا؟ وہ کیوں اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ سسک سسک کر روئی تھی. وہ تو اس پر جان وارتا تھا. پھر وہ کیسے محض ایک رات میں ان تصویروں کو دیکھ کر اس قدر بدل سکتا تھا؟ وہ روئے جا رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کا وجود بھی ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے. فاریہ سرخ سوجی ہوئی نظروں کے ساتھ سالک کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھی تھی اور ساتھ ہی احتشام بھی اس کے برابر میں کھڑا تھا. سالک، فاریہ کو معاف کر دو. یہ سب کچھ اس سے نادانی میں ہوا ہے. وہ تصویریں جھوٹی ہیں. فاریہ نے میرب سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا. احتشام سر جھکائے اپنی بہن کے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا. سالک سانس روکے یہ سب سن رہا تھا. ملال نے اس کے دل کو بری طرح سے جکڑا تھا. وہ محض فاریہ کو دیکھ کر رہ گیا. مجھے جیسے ہی فاریہ نے یہ سب بتایا میں اسے لے کر فوراً ہی تمہارے پاس آ گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ اپنے نہ کردہ جرم کی سزا بھگتے. احتشام شرمندگی سے سر جھکائے کہہ رہا تھا. فاریہ کو لگا کہ واقعی میرب نے مجھے دھوکہ دیا، مگر در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے. میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس روز میں نے میرب اور تمہارا نام ایک ساتھ جوڑا تھا اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. احتشام نے دھیمے لہجے میں کہا تھا. سالک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو جان سے مار دے، مگر اس وقت اسے میرب کی فکر تھی. وہ ان دونوں پر ایک کاٹدار نظر ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پھر تیزی سے آفس سے نکل گیا. میرب نے سجدے سے سر اٹھایا تو سالک اس کے سامنے گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا. میرب نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی جب سالک نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بری طرح سے روئے تھے. سالک، میں نے کچھ نہیں کیا، میرب نے نم لہجے میں کہا تھا. میں جانتا ہوں میری جان، مجھے معاف کر دو. سالک نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا تھا. آپ نے میرے کردار پر الزام لگایا. میرب نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا. میں غلط تھا. سالک نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا.
میرب اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی تھی۔ آپ مردوں کا صحیح ہے، جب کسی عورت کو چھوڑنا ہو تو اس کے کردار پر الزام لگا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ میں اور احتشام میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، میرب نے ضبط سے کہا تھا۔ سالک نے سر جھکا لیا تھا، وہ شاید اب میرب کے سامنے ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، تم مجھے جو بھی سزا دوگی منظور ہے۔ سالک نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میرب نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ سالک نے ہاری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب چیزیں صحیح ہونے میں وقت لیں گی، اور اسے یہ وقت میرب کو دینا ہی تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا اٹھا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ میرب کو واپس لوٹ آنا تھا۔ میرب نے سالک کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ سالک کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر یہ وقتی جدائی شاید ان دونوں کے لیے بہتر تھی۔